الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب اماطۃ الاذی۔ باب اس بیان میں کہ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ کہنے یہ چاہتے ہیں ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ راستہ جب وہ چلے یا اس کو نظر آ جائے کہ یہ فلاں چیز راستے میں پڑی ہے اور لوگوں کو تکلیف دے سکتی ہے، تو چاہیے کہ وہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے۔ خوب اچھی طرح سمجھیے، اسلام جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان یا ایک انسان تمام انسانیت کے ساتھ بھلائی کرے۔ یہ نہیں کہے گا، آپ کبھی نہیں کہو گے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائے جو صرف مسلمانوں کا راستہ ہو۔ ایسی تعلیم آپ کو نہیں ملی۔ راستہ مطلق، اب راستے میں تو سب چلتے ہیں نا، مسلمان بھی چلتا ہے، مسلم بھی چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ پوری انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور آگے بڑھ کے میں بولوں تو بھیجا نہ ہو، انسانیت نہیں ہر مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ راستے میں آپ دیکھیں گے انسان بھی چلتا ہے، جانور بھی چلتا ہے۔ کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہو کہ جو راستے انسانوں کے ہیں اس کو تو صاف ستھرا رکھو اور وہاں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو، اور جو انسانوں کے نہیں بلکہ دوسرے مخلوق کے ہیں اس راستے میں تم گندگی یا تکلیف دہ چیزوں کو ڈالتے رہو۔ ایسی تعلیم نہیں ملی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے پوری انسانیت ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہر مخلوق کے آرام کا خیال کرو اور تکلیف سے بچاؤ۔ آپ دیکھیں ایک طرف یہ تعلیم اسلام دیتا ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں گے میسج کیا اسلام کا ہے۔ اسلام عبادت میں بہت زور دیتا ہے، یعنی عبادت میں اگر لیے سب سے پہلے فرصت میں نماز آتی ہے، کتنا زور دیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے دور میں نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا، اتنا زور۔ جو بندہ جب عبادت سے جڑتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیا ہے۔ جب اللہ سے جوڑ لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا قریب جب ہوتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک دم ٹھیک ٹھاک رہے۔ پھر اس کے اندر اصلاح کے جذبات، ایک اصلاح پیدا کرنے کے جذبات اس کے دلوں کے اندر اللہ ڈالتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دھیرے دھیرے اس کی اصلاح۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو بندہ جب اللہ سے جڑ گیا تو اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ایسا رہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک رہے۔ تو ایک طرف آپ دیکھیں گے عبادات اور دوسری طرف ہر مخلوق کے ساتھ بھلائی۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ عبادات سے جڑے گا تو اس کے اندر بھلائیوں کے جذبات پیدا ہوں، اور جب اللہ سے نہیں جڑے گا، عبادات سے جڑے گا نہیں، تو بھلائیوں کے جذبات پیدا نہیں ہوں۔ آپ دیکھیں غیروں کی بات تو چھوڑ، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ نشان لگا کے اکثر مسلمانوں کا مزاج ہے یعنی بگڑا ہوا کہ میں تو ٹھیک ٹھاک رہا ہوں لیکن میرا فلاں بھائی بہت پریشان ہے، اور اگر اس مصیبت میں پھنستا ہے تو اس کو خوشی محسوس۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کا رشتہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے اصلاح نہیں ہو پاتی اور اس کے اندر بھلائی کے جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ یہ دوسری بات سمجھ لیجیے، عبادات سے اگر زندگی میں بھلائیاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں تو عبادات ہے ہی نہیں۔ اس سے سمجھنے کے لیے وہ مشہور حدیث، ایک عورت کا تذکرہ کیا، حدیث کا مفہوم ہے آپ سے اسلام کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، نوافل پڑھتی ہے، یعنی بہت زیادہ، لیکن اس کے حالات ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش، اس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اس ساری باتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فی النار،
یہ جہنمی ہے. کیا فرمایا؟ یہ جہنمی ہے. مطلب عبادات کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کے اندر بھلائیاں پیدا ہونی چاہیے. اور ایسے ہی دوسری عورت کے بارے میں کہ اللہ کے رسول بھلا عورت ہے، عبادات زیادہ نہیں کرتی ہے، بس فرائض کی پابندی کر لیتی ہے، لیکن اس کے اخلاق ٹھیک ٹھاک، اس سے کوئی ناراض نہیں، اس سے کسی کو تکلیف نہیں. آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے. کیوں؟ یہ تھوڑی عبادت کر رہی ہے مگر اس کی زندگی کے اندر اس کے اثرات دکھ رہے ہیں، اور وہ زیادہ عبادت کر کے بھی اثرات نہیں دکھ رہے. تو عبادات کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کے اندر بھلائیوں کے جذبات پیدا ہونے چاہیے. تو یہی ہے کہ بندہ جب جڑے گا نا اللہ ایسے عبادات سے، تو اللہ اس کے دل کے اندر بھلائیوں کے کرنے کے جذبات پیدا کر دیتے. پھر وہ جب بھی چلے گا تو اس کے نگاہ کے اندر بھلائیاں بھلائیاں بھلائیاں. یہاں تک کہ راستے میں جب چلے گا نا تو دیکھے گا یہ اینٹ پڑا ہے، دوسرے کو تکلیف دے گی، اس کو ہٹا لے. ورنہ دیکھیں بچے کیسے شرارتی ہوتے ہیں. جب دیکھتے ہیں نا بچے یہ چیز لا کے راستے میں ڈالتے ہیں تاکہ کوئی ٹکرائے گا نا اور وہ چوٹ کھائے گا تو بچوں کو بڑا مزہ آئے گا. تو یہ خرافات جب انسان بگڑتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب انسان سدھرتا ہے اس کا الٹا ہوتا ہے. تو یہ کہنا چاہیے. حدیث تو نوٹ کیا ہوئی ہے، ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی بیان کرواتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمیت الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ. اب دیکھیں کیسے جوڑ دیا ہے. صدقہ مطلب ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. انسانی کمزوری آپ دیکھیں ہر انسان کے اندر، کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو اس کام کے پیچھے آدمی سمجھتا ہے، یعنی فطرت ہے کہ اس کو ملے گا کیا. یہ ہے نا بھائی، کوئی فری پھوکٹ کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. تو اب اسلام دیکھیے نا، اللہ بھی کہتا ہے تم فری پھوکٹ کے کام کرنے والے نہیں، اس لیے جو بھی کام کرو گے تو اس کا تمہیں مزدوری ضرور ملے گی. یہ ہے اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی اللہ اس کے رسول نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا تو اس کے نیکی کا تذکرہ کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نیکی دنیا میں کریں اور مزدوری آخرت میں بھی. یہ تو سمجھ میں نہیں آتا نا، لیکن یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. کیونکہ اگر اللہ ہم کو ہماری کسی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دینا تو دنیا میں اس نیکی کا کوئی مسئلہ نہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک آدمی نے آپ کی مسجد میں لائٹ فٹنگ کا کام کیا. آپ کو صاحب اگر آپ اس کی مزدوری آج لے لو تو اس کی مزدوری 100 روپے میں آپ کو دوں گا. آپ کے سامنے چاہے تو آتے ہو 100 روپے ملے گی. لیکن اگر آپ 20 سال بعد اگر اس کی مزدوری لو تو تمہیں میں 1 کروڑ روپے دوں گا. سمجھ آدمی کیا کہے گا؟ یار 100 روپے کا تو کوئی ویلو نہیں ہے نا، ابھی ملے گا 2 دن میں پوری کھانے میں ختم ہو جائے گی. تو چلو 20 سال ملے گا تو کروڑوں کی شکل مل رہا ہے نا، وہی بڑھیا ہے. اللہ یہ کہتا ہے جس نیکی کا بدلہ اگر ہم تم کو دنیا میں دے دیں گے نا تو آخرت کے مقابل میں دنیا میں اس نیکی کا کوئی ویلو نہیں ہے. اس لیے آخرت میں ہم تم کو دیں گے، کیونکہ آخرت میں جو مل جائے گی نا اس کے مقابل میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں نیکی کرنے کو آخرت سے جوڑ دیا کہ میرے بندو تم نیکیاں کرو، اس نیکیوں کا بدلہ تمہیں ہم آخرت میں دیں گے. یہی وجہ ہے کہ مومن جب مخلص ہوتا ہے نا، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اسے فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی مزدوری یہاں ملے گی یا نہیں ملے گی. اس کو یہ ہے کہ آخرت میں تو ہماری پکی ہو رہی ہے اور مل کے رہے گی. اور اسی پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا، میں سنا دوں. کہیں تو میں پڑھنے کے دوران کی بات میں پڑھ رہا تھا تو ایک بار میں کسی اسٹیشن پہ گیا تو ایک ٹی ٹی سے ملاقات ہوئی. تو گاڑی میں نے اس نے کہا مولانا صاحب آپ یہ پڑھ رہے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا سفر کرتے ہو، پڑھنے اور ہماری کنڈیشن جانتا نہیں علماء کرام کا کہ پڑھ لیں گے کسی مدرسے میں جائیں گے 2-4-5 ہزار روپے سیلری کمائیں گے. تو اس کا سوال یار اتنی محنت سے پڑھتے ہو ملے گا کیا؟ 5,000 روپے کی سیلری ملے گی. تو میں نے اس کو کہا ہماری 2 سیلری چالو ہوگی جب ہم پڑھ لیں گے، ایک یہ دکھ رہا ہے اور ایک دکھ نہیں ہے. تو اس کو بڑا عجوبہ ہو گیا، یہ کیا؟ میں نے کہا ایک سیلری ہماری چالو ہے جو مرنے کے بعد ہم کو ملے گی. اس